اسباب پر محنت کرنے والے کو اللہ سے امید کرنے کا کیا حق ہے؟ محنت کرے اسباب پر، امید کرے اللہ سے؟ نہیں، بلکہ ہم یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب اختیار نہ کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت کر کے اعمال کو درست کرے، اللہ سے امید کرے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ساتھ جو کچھ ظاہر کے خلاف کیا ہے وہ سب ان کے عمل پر کیا ہے، عمل بنا کر پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے خلاف مددیں کی ہیں۔ صحابی پیشاب کر رہے، چوہا اشرفیہ لے کر آ رہا، صحابی پیشاب کر رہے، چوہا اشرفیہ لے کر آ رہا، نماز پڑھتے ہوئے نہیں، پیشاب کرتے ہوئے۔ تم عمل بناؤ، ہم تو تمہیں قضاء حاجت کے درمیان، قضاء حاجت کے درمیان ہم تمہیں مال دے دیں گے، تم عمل بناؤ۔ لوگ اعمال بگاڑتے ہیں اسباب بنانے کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ اسباب بگاڑتے ہیں عمل کے بگڑنے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کو بجائے اسباب پیش کرنے کے عمل پیش کرو، اللہ کو بجائے اسباب پیش کرنے کے عمل پیش کرو۔ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے، سفر کیا، رات کو ایک غار میں قیام کیا، اوپر سے چٹان سر کی اور اس نے غار کا راستہ بند کر دیا، بچنے کا کوئی راستہ نہیں، بچنے کا کوئی راستہ نہیں، چٹان نے راستہ بند کر دیا۔ یہ تینوں سے جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب موت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تینوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ آج اس مصیبت سے اور اس غار سے نکلنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اعمال کے۔ اعمال بھی ذکر و عبادت کے، حج اور عمروں کے، تلاوت اور تہجد کے نہیں، بلکہ وہ اعمال جن سے تم نے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچایا ہو۔ عجیب بات ہے، اس واقعے میں معاملات، اخلاق اور معاشرہ، صرف ان تین چیزوں کے لائن کے احکام ہیں، اخلاق، معاملات اور معاشرہ۔ نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ اس میں نہیں ہے۔ معاملات، اخلاق اور معاشرہ، ان 3 لائنوں کے اعمال پیش کیے ان 3 آدمیوں نے۔ یہ نہیں کہا اے اللہ کسی فرشتے کو بھیج چٹان ہٹا دے، اس لیے کہ کہیں بھی نہ ملے گا کہ ملائکہ کو مدد کے لیے طلب کیا گیا ہو اللہ سے۔ وہ ملائکہ جو انتہائی قوت رکھنے والے، وہ ملائکہ جو اللہ کا قرب رکھنے والے، وہ ملائکہ جو اللہ تعالیٰ کا وہ لشکر ہے جس کو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کہیں نہیں ملے گا کہ کسی نبی نے اللہ سے ملائکہ کو طلب کیا ہو مدد کے لیے۔ سوچو تو صحیح، وہ ملائکہ جو اتنی قدرت اور قوت رکھنے والے ہیں، وہ ملائکہ جو اتنی قوت رکھنے والے ہیں، جب ان کو کہیں طلب نہیں کیا گیا مدد کے لیے، تو بتاؤ دنیا میں پھر کون سی شکل اور کون سی شخصیت اور کون سے حکام اور کون سے وزراء ایسے رہ گئے، یا کون سا راستہ ایسا رہ گیا کہ ان کو پکارا جائے اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے؟ جی ہاں، لوگ دیکھتے ہیں مخلوق میں کون بڑا ہے کہ اس کو پکارا جائے مدد کے لیے، اور خالق دیکھ رہا ہے
کہ میں نے اس کو حکم دیا ہے کوئی کام ہو مجھ سے کہنا. آپ ذرا غور کریں، آپ کے ملک کا وزیر آپ سے یہ کہہ دے، صدر آپ سے یہ کہہ دے کہ آپ کا کوئی کام ہو تو مجھ سے کہنا، کوئی بھی کام آپ کو ہو مجھ سے کہنا، اور آپ کوئی کام پیش آ گیا اور آپ نے نیچے کے لوگوں سے، عوام سے اپنا کام کرانا چاہا، اور وزیر دیکھ رہا ہے کہ ایک ایک کی خوشامد کرتا پھر رہا ہے، اس کا کام کوئی کر کے نہیں دیتا. بتاؤ یہ وزیر کتنا ناراض ہوگا، اور جو تم جاؤ گے اس کے پاس حاجت کو لے کر تو وہ کتنا غصے میں ہوگا. سوچو تو صحیح، وہ وزیر جو فقیر ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ وزیر جو فقیر ہے جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جب وہ اس بات سے ناراض ہو رہا کہ آپ میرے پاس کیوں نہیں آئے، نیچے کے لوگوں کے پاس کیوں گئے اپنے مسئلے کو لے کر، تو وہ اللہ جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، اس تم سے وعدہ بھی کیا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا. بتاؤ اگر ہم نیچے کی شکلوں پہ اپنے کام کے لیے ان کے ہاتھ جوڑیں اور ان سے درخواست کریں اور ان کی خوشامد کریں اور ان سے اپنا کام کرائیں اور اللہ کی طرف نہ آئیں تو اللہ کتنے ناراض ہوں گے. جب ایک مخلوق محتاج وزیر اس کو برداشت نہیں کر رہا کہ آپ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کے پاس جائیں، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آئے گا ان لوگوں پر جو اللہ کو چھوڑ کر، اس کی مخلوق اللہ کو چھوڑ کر اس کے غیر کے پاس جائے اپنی حاجت کو لے کر. تو میرے دوستو عزیزو، عجیب قصہ ہے یہ. اس واقعے میں تینوں نے کہا آپس میں کہ آج اس چٹان سے نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے اللہ کے سامنے وہ عمل پیش کیے جائیں جو ہم نے دوسروں کے نفع کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں، دوسروں کے نفع کے لیے اللہ کی رضا کے لیے. ایک نے عمل پیش کیا، اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ، اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ، میں ان سے پہلے اپنے بچوں کو، بیوی کو دودھ نہیں پلاتا تھا. جب آتا جنگل سے بکریاں چرا کر واپس تو سب سے پہلے والدین کو دودھ پلاتا تھا. میرے دوستو عزیزو، اس زمانے میں یہ حیوانیت غیروں سے مسلمانوں میں منتقل ہو رہی ہے کہ یہ اپنے والدین کو اس وقت تک پہچانتے ہیں جب تک یہ خود کسی قابل نہیں ہو جاتے. جب یہ خود کسی قابل ہو جاتے ہیں تو والدین کو بھلا دیتے ہیں. یہ جانور پنا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ جس کو چرنا آ جائے، چگنا آ جائے، اڑنا آ جائے، پھاڑ کھانا آ جائے پھر وہ والدین کو پہچانتا ہو کہ والدین کون تھے. اس زمانے میں سب سے بڑی بیماری یہ پیدا ہوئی مسلمانوں میں خاص طور پر کہ وہ اپنے والدین کو ادھر دیکھو، اپنے والدین کو اس وقت تک پہچانتے ہیں جب تک ان سے ان کی حاجتیں متعلق ہوتی ہیں. اللہ اکبر. ایک صحابی نے آ کر عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسی گرم زمین